ایک بڑے بزرگ عالم حضرت مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی ایک تفسیر لکھی ہے، اپنی کئی جلدوں میں ہے۔ اس تفسیر میں انہوں نے باقاعدہ یہی ترجمہ کیا ہے کہ خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جو خود اپنی حالت نہ بدل لے۔ اور اس کے ضمن میں انہوں نے یہ ساری باتیں نقل کی ہیں، اور یہ ظفر علی خان کا شعر بھی نقل کیا، یہی شعر باقاعدہ یہ شعر بھی نقل کیا۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی ترجمہ چھپ گیا ہے توضیح القرآن کے نام سے، اس میں بھی انہوں نے یہی ترجمہ نقل کیا۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے معارف قرآن لکھی ہے، معارف قرآن میں انہوں نے یہ آیت نقل کی ہے، وہاں پر قرآن کریم کا اس آیت کی تشریح کی ہے، اور اس میں نعمت کی قید لگائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمت کو نہیں چھینتے ہیں جب تک کہ انسان خود اپنی حالت کو تبدیل نہ کر لے، مگر اس کے ضمن میں یہ بات لکھی ہے کہ اس کا جو مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر اصلاح کے حالات بھی اس وقت پیدا کرتے ہیں جب خود انسان میں اپنے اندر اصلاح کا خیال پیدا ہو، اگرچہ کہ اس آیت سے اس کا تعلق زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ قاعدہ صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے، اور اللہ کا قانون یہ ہے۔ انعامات کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اللہ کا قانون ہے، انسان جب تک اپنے آپ کو نہیں بدلے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کے تبدیل نہیں فرماتے ہیں۔ یہ اس طرح کی باتیں حدیثوں میں موجود ہیں، ہمارے بزرگوں کے یہاں موجود ہیں۔ حضرت شیخ الہند کا ترجمہ مشہور ہر گھر میں موجود ہے۔ ترجمہ شیخ الہند میں جو حاشیہ ہے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس میں اس آیت کریمہ پر یہی لکھا ہے کہ قوموں کے عروج و زوال کا قانون اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا۔ قوموں کے عروج و زوال، کون انسان آگے بڑھ رہا ہے، کس کو آگے بڑھانا ہے، کس کو پیچھے کرنا ہے، اس کا قانون اس میں بیان کیا گیا ہے۔ انسان کی اکثریت، اگر اکثر طلباء اور اکثر قوم کے افراد کی حالت اچھی ہے، انشاءاللہ پورے مدرسے کی حالت اچھی ہوگی، اور اگر اکثر طلباء اور اساتذہ اور اکثر قوم کے افراد کی حالت خراب ہے، مدرسے کی حالت خراب ہو جائے گی۔ انسان کو اپنا جائزہ، اکثریت کا اعتبار، حضرت مولانا علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی، اور پرانے مفسرین میں بھی یہ مضمون موجود ہے۔ بہت سارے مفسرین نے صرف ایک پہلو کو بیان کیا، نعمت کے پہلو کو، لیکن دوسرا پہلو کو نہیں ذکر کیا وہاں پر، لیکن بعض مفسرین نے دونوں پہلو کا بیان کیا ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور تفسیر ہے الدر المنصور، اس میں یہ دونوں مضمون موجود ہے کہ انسان کی خراب حالت اس وقت بدلتی ہے جب انسان اس کی اصلاح کا ارادہ کرے، اور انسان کی اچھی حالت اس وقت خراب ہو جاتی جب انسان اپنی حالت کو تبدیل کر لے، گناہوں میں مبتلا ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں اس بات کی وضاحت کے لیے میں نے عرض کی ہے کہ اللہ کا قانون کبھی تبدیل نہیں ہوتا ہے، اور یہ اس لیے بھی ماننا پڑے گا کہ مسلمانوں کے ساتھ جو وعدے ہیں، اللہ نے وعدے کیے ہیں کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنون ان کنتم مؤمنین، تم سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔